پاکستان پھر مرکز نگاہ، ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور کل اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا اپنے نمائندے بھیجنے کا اعلان، ٹروتھ سوشل پر کہا ہمارے نمائندے مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود ہوں گے۔ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ ایران کو ایک منصفانہ اور قابل قبول پیشکش دے رہے ہیں۔ ایران سے معاہدہ کسی نہ کسی طریقے، دوستانہ یا مشکل طریقے سے ہو جائے گا۔ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی، وقت آ گیا ہے ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایران نے جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں سے نشانہ بنایا۔ آب ہرمز بند کر کے ایران ہماری مدد کر رہا ہے۔ آب ہرمز کی بندی سے ایران کو یومیہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی وفد 2 مراحل میں پاکستان آئے گا۔ ایران کے مذاکراتی وفد کا بھی آج اسلام آباد پہنچنے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد بھیجنے پر وزیراعظم کا ایرانی صدر سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کی قیادت سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں بارے بھی آگاہ کیا۔ کہا روابط خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیراعظم کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر کا وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سے امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر اظہار تشکر۔ کہا ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر قبضہ کیا۔ جہاز ناکہ بندی سے بچ کر خلیج عمان سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز 900 فٹ لمبا ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ جلد امریکی فوج کی سمندری اور مسلح ڈکیتی کا جواب دیں گے۔ ایرانی ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد فورسز نے کچھ امریکی فوجی جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ ناکہ بندی کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا بحری ناکہ بندی برقرار رہنے تک کشیدگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ناکہ بندی اور دھمکیاں سفارتکاری کے دعووں کی نفی ہے۔ اشتعال انگیز بیانات کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں؟ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آب ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر ایرانی ایروسپیس فورس ماجد موسوی کہتے ہیں دشمن جنگ ہار چکا۔ ایران نے آب ہرمز، لبنان اور خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل اور ڈرون اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا۔ دشمن اس دوران اپنے ہتھیار دوبارہ جمع کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن کو دنیا کے دوسرے کونے سے اسلحہ لانے میں شدید دشواری کا سامنا رہا۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے جنگیں یا تنازعات شروع نہیں کیے۔ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہے ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انفراسٹرکچر، سکولز اور ہاسپٹلز پر حملے کیے گئے۔ ایرانی تہذیب تباہ کرنے، اسے پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیانات دشمن کے عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا بیرونی طاقتوں کا ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور اب ختم ہو چکا۔ آبدہ ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے۔ دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
پیرس اجلاس تماشا ہے، برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں، برطانیہ اور فرانس اپنے سمندری راستوں کی فکر کریں۔ آبِ ہرمز کی بندش کو 50 دن مکمل، امارات نے ایران اور عمان کی جانب سے آبِ ہرمز پر ٹول ٹیکس کے امکان کو مسترد کر دیا۔ اماراتی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر سلطان الجابر اپنے بیان میں کہتے ہیں آبِ ہرمز عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، اسے جنگ سے پہلے والی صورتحال میں بحال کیا جائے۔ عالمی گزرگاہ پر ادائیگیاں بھتہ خوری کے مترادف ہیں، آبِ ہرمز کو دھمکیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے، عالمی معیشت مزید غیر یقینی کی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایران امریکہ مذاکرات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مسائل کے حل پر زور، اسحاق ڈار نے مسلسل مکالموں اور سفارتی روابط کی اہمیت اجاگر کی۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق، علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، کینیڈا کا پاکستان کی مذاکراتی اور مثبت سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار، لبنان سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، پاکستان اور کینیڈا کا باہمی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، غزہ سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ بڑھتی کشیدگی اور آبِ ہرمز کی بندش، غیر یقینی صورتحال پر عالمی منڈیوں میں شدید اتار چڑھاؤ، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ، برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $97 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 6.4% اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور، وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ آج بند رہے گی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق عدالتی افسران اور عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت، عملے کی اسٹیشن چھوڑنے پر پابندی عائد۔ دوسری طرف ریڈ زون کے تمام سرکاری دفاتر آج ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا، تمام افسران اور سیکریٹریٹ سٹاف کو شہر میں موجود رہنے کی ہدایت، ضرورت پڑنے پر عملے کو مختصر نوٹس پر دفتر طلب کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے، امریکی اور ایرانی قیادت پاکستان آ رہی ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر رہا ہے، پاکستان دنیا کو عالمی جنگ سے بچانا چاہتا ہے، پاکستان کی ثالثی کا احترام کرتے ہیں، مذاکرات کی وجہ سے پورے ملک میں مظاہرے مؤخر کیے، آبِ ہرمز بند ہونے پر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ہر کوئی پریشان ہے، ملک کی خدمت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مری کے علاقے کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی منظوری، 1 ماہ تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر، مری میں 3 نئے سیاحتی زون قائم کرنے کی منظوری، شوالا، سوزو اور بروری میں زون قائم کیے جائیں گے، نجی شعبے کے اشتراک سے 5 اسٹار معیار کے ہوٹل بنائے جائیں گے، مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ، چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، نمل، جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے اقدامات کا حکم، مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ، پنجاب میں پہلا فیسلٹی مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کی بھی منظوری، یونٹ صوبے بھر میں مختلف مقامات پر قائم پنجاب ہاؤس اور دیگر عمارتوں کی تعمیر و مرمت اور مینجمنٹ سنبھالے گا۔ ملک میں بادلوں کی پھر انٹری، استور میں بارش، بالائی علاقوں میں برفباری، استور ویلی روڈ کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بالائی علاقوں کو ملانے والی بیشتر رابطہ سڑکیں بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بند، گاڑیاں پھنس گئیں، رات سے پھنسے سیاحوں کو پولیس نے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پنجاب میں راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، گوجرانوالا میں بارش کی پیش گوئی، حافظ آباد، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان، خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کالام، مالاکنڈ، کوہستان میں بادل برس سکتے ہیں، کوئٹہ، یوب، زیارت سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔